الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد از حمد و ثنا و درود ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدر علی وقار و معزز اور محتشم علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج اس ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ترک جہاد اور امت مسلمہ کی ذبح حالی۔ سامعین حضرات، آج پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہے اور اسلاف کے کارنامے مسلمانوں کے لیے بے مقصد کہانی بن چکے ہیں، اور آج امت مسلمہ مدہوشیوں میں کھو کر یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے کہ جنہوں نے قیصر کی خدائی اور کسریٰ کی فرعونیت کے طلسم کو پارا پارا کر دیا تھا۔ سامعین حضرات، ایسے ہی دور کو دیکھ کر حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ صدر عالی مرتبت آج امت مسلمہ کو ان کا پرشکوہ ماضی یاد دلانا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے کہ جو عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کر ڈالا، اور عزیزان ملت کائنات کو تسخیر کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالا، اور ان کے سامنے پہاڑوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے، صحراؤں نے بھی اپنے وجود کو سمیٹ لیا، اور کائنات کی وسعتیں ان کے قدموں تلے اپنا وجود کھو بیٹھے۔ محتشم سامعین حضرات، آج امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ترک جہاد کی وجہ سے ہے۔ ایک بار اگر ہم اپنے سنہرا دور کی طرف اپنا نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں کہ ایک ہی میدان کے اندر خالد بن ولید اپنے میان سے تلوار باہر نکالتا ہے اور میدان میں اترتا ہے تو قیصر کے بڑے بڑے جرنلز کو بھی سامنے آنے سے انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت خالد بن ولید کا سامنا کر لے، پر آج وہ ڈر عالم کفر کی سینوں سے نکل چکا ہے، اور اس کا سبب ترک جہاد ہے۔ عزیزان ملت، اگر میں آج آپ کو مثال دوں فلسطین کی، اسی ہی سرزمین پر ایک سنہرا دور کے اندر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس نے کم تعداد کے باوجود جذبہ ایمانی کی وجہ سے جس نے قدس کی سرزمین پر اہل یہود کو گھٹنوں کے بل جھکایا تھا، لیکن آج امت مسلمہ کے کثیر ہونے کے باوجود بھی اہل یہود آج پھر سے بیت المقدس پر قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ عزیزان ملت، اگر ہم اپنے ماضی کی طرف اپنی نظر دوڑائیں تو دیکھیں کہ چنگیز خان کے مسلم کش حملوں سے لے کر صلیبی جنگوں کے خوفناک منصوبوں تک، یورپی استعماریت سے لے کر بر صغیر پر انگریز کے ظلم و تشدد تک، عزیزان ملت مسلمانوں کو شکست کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب انہوں نے قائد انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے کارناموں سے منہ موڑ کر غلامی کو لبیک کہا، مگر جو ہی ان کی افکار میں اسلاف کا جذبہ شجاعت ایک بار پھر انگڑائی لے کر اٹھا تو انہوں نے ایک بار پھر دنیا کے اندر ان باطل قوتوں کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا۔
تو عزیزان ملت وہ کون تھے؟ وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے کہ کبھی اے نوجوان مسلم، کہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ کیا کر دوں کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ عزیزان ملت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بتوں کو پاش کر دیا تھا، آج ترک جہاد کے سبب ہم نے انہیں پھر سے زندہ کر لیا ہے، اور آج قدرت نے عالم اسلام کو معدنی اور قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ ہم عزیزان ملت سے زمانے بھر سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن ہم نے بزدلی اور کم ہمتی کو ایک بار پھر اپنا شعار بنا لیا ہے۔ عزیزان ملت، آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ قدرت ہر کسی کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ خدا را ہمارے پاس بھی سنبھلنے کا ایک موقع ہے کہ ہم فکر و تدبر سے کام لیں اور باطل قوتوں سے ہراساں ہونا چھوڑ دیں۔ خدا را اس موقع کو رائگاں نہ جانے دیجیے، باطل قوتوں سے ہراساں ہونا چھوڑ دیجیے۔ یقین جانیے کہ آنے والا وقت آپ کی لافانی صبح آزادی کا انتظار کر رہا ہے۔ کیونکہ جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال پر روح الامی پیدا۔ وما توفیقی الا باللہ۔